سامعین و حاضرین، آج اس دور کے اندر امت مسلمہ بڑے ہی نازک موڑ سے گزر رہی ہے۔ مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا آج اس دور میں ہر مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی اسی ماہ کے اندر 6 فروری 2023 کو 2 اسلامی ممالک ترکی اور شام کے اندر قیامت خیز زلزلہ برپا ہوا، جس نے بڑی بڑی فلک بوس عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ بڑے بڑے عالیشان محلات اور بڑے بڑے شہروں کے شہر الٹ گئے، برباد ہو گئے، اس زلزلے کی زد میں آ گئے۔ اسی طرح چند ہی ماہ قبل ہمارے ملک پاکستان کے اندر سیلاب آیا، جس نے بہت سارا نقصان کیا، جس کا آج تک بھی اس نقصان کا ازالہ نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حالیہ زمانے کے اندر مہنگائی کا طوفان، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم کے اوپر مشکل ہے۔ قرآن و حدیث کے احادیث اور قرآنی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کی جاتی ہے، تو پھر رب کائنات اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ جب کسی بھی قوم پر، کسی بھی فرد پر یا کسی بھی معاشرے پر جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے، تو لوگوں کے رویے مختلف ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس مصیبت کو ظاہری اسباب اس کے دیکھتے ہیں اور ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے وہ سبق حاصل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر زلزلہ ہے، جب یہ کسی قوم پر آتا ہے تو اس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ زمین کے نیچے ایک پلیٹیں ہیں، وہ جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو زمین کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے۔ چونکہ زلزلہ اگر شدید ہو تو نقصان زیادہ ہوتا ہے، اگر کم ہو تو نقصان کم ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں کی سوچ یہیں تک محدود رہتی ہے، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، اس سے سبق
سبق حاصل نہیں کرتے، ظاہری اسباب پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ لیکن بعض خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب اس طرح کی مصیبت یا آزمائش آتی ہے تو اس مصیبت اور آزمائش سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ جہاں ان کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ زلزلہ کیسے پیدا ہوا، وہیں پر وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کو حرکت دینے والی ذات کون ہے، اس زلزلے کو حکم دینے والی ذات کون سی ہے۔ اس مسبب الاسباب خالق کائنات جل جلالہ پر، اس کی قدرت پر غور و فکر کرتے ہیں، اس سے وہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سے کیا چاہتا ہے، پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بن جاتے ہیں۔ یعنی پہلے اگر وہ گناہوں میں مبتلا تھے تو وہ گناہوں سے باز آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو مصیبتیں ہیں، بعض لوگ تو علم کی کمی کی وجہ سے، بعض یہ کہتے ہیں کہ زلزلہ معاذ اللہ یہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ظلم ہے، خلاف حکمت کام ہے، حالانکہ رب کائنات حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت بھرا ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو دے تب بھی حکمت ہے، کسی کو نہ دے تب بھی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر کسی چیز کا ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اس کی حدود کو تجاوز کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کی مشکلات آ جائیں، اس طرح کی مصیبت میں جب ایک قوم جو ہے نا وہ مبتلا ہو جائے، تو اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، یا اللہ کی طرف سے کوئی بھی آفت آ جائے، اس پر ہمیں اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے اسے دیکھ کر، اور اگر وہ پہلے کی زندگی ہم غفلت میں بسر کر رہے ہیں تو اسے دیکھ کر ہمیں سدھر جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کائنات کا عذاب دنیا میں ہم پر ہمیں وہ مبتلا کر دے اپنے عذاب کے اندر، اور آخرت میں بھی اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا فرماتی ہے کہ جب آسمان پر بادل آتے یا آندھی چلتی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے چین ہو جاتے، ان کے چہرے پر، ان کے جسم مبارک پر خوف خدا کے آثار نظر آتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بادل آتے ہیں، جب آندھی آتی ہے، ان بادلوں کو دیکھ کر تو بارش کی امید کی جاتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بارش نازل ہوگی،
کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے لیے عذاب نہ بنا دے، اس آندھی کو کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عذاب نہ بنا دے۔ حالانکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے، رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو یہ ہماری تعلیم کے لیے جب بادل ظاہر ہوں ہمارے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بادلوں کو دیکھ کر قوم عاد وہ بھی خوش ہوئی تھی، اس قوم نے کہا تھا کہ یہ بارش ہم پر برسائے گا، یہ ہمارے لیے فائدے مند ہوگا، پھر وہی بادل ان کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ اسی لیے مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ بادل ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے۔ یہ خوف اگر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ خوف ہمارے یہ صفت بن جائے، تو یہی خوف خدا ہمیں گناہوں سے باز رکھے گا، یہی خوف خدا ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، یہی خوف خدا ہمارے ظاہر اور باطن کو صاف فرما دے گا۔ اور جسے توبہ کی توفیق ہو جائے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ والشاب التائب حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا پسندیدہ ہوں، اور جو نوجوان جوانی کے عالم میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے، وہ بھی اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے، جب ان حالیہ حالات کو دیکھ کر کہ جہاں امت مسلمہ ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر آزمائشیں آ رہی ہیں، کہیں مہنگائی کا طوفان ہے، کہیں زلزلے کی آفت ہے، کہیں سیلاب کی صورت میں اللہ کی طرف سے عذاب ہے، آزمائش ہے۔ ان حالات سے اگر ہم سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر یہ کہ اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنا چھوڑ دینا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عنہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اپنے ماتحت کے بارے میں وہ ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک کے بارے میں ماتحت کے بارے میں سوال ہونا ہے، سوال کیا جانا ہے۔ لہذا اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کرنا بند کر دو، کیونکہ مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو اس کی دعا کا اثر بہت جلد ظاہر ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ یہ جو مظلوم کی دعا ہے یہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور ظالم ظلم کرنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس منصب ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس دولت ہے، میری سفارش چلتی ہے، مجھے کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ وہ ظالم اپنے بارے میں یہ سوچتے ہوئے ظلم کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ان اللہ لا یملی، بے شک اللہ تبارک و تعالی للظالم، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ظالم کو، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ ظالم یہ سمجھتا ہے میرے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، حالانکہ وہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہوتی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، حتیٰ کہ جب ظالم کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں گرفتار فرماتا ہے تو اس کو ذرہ بھر بھی مہلت نہیں دیتا۔ جب ظالم کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، جب ظالم کو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کی وجہ سے اپنے عذاب میں گرفتار فرماتا ہے تو اسے ایک سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے۔ آج دیکھ لیں جہاں کی ظلم ہوتا ہے، اسی ظلم کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آزمائشیں آ رہی ہوں، اللہ کی طرف سے ہم پر عذابات نازل ہو رہے ہوں؟ کیونکہ جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم کی فریاد کو سنتے ہوئے پھر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے خاندان سے، اپنے ملک سے ہم نے ظلم کو ختم کرنا ہے۔ جب اس ظلم کو ختم کرنے والے بن جائیں گے، عدل کرنے والے بن جائیں گے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو عادل ہے، جو عدل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسری بات، موجودہ جو نازک حالات ہمارے پاس ہمارے اوپر آن پڑے ہیں، کبھی مہنگائی کا طوفان ہے، کبھی زلزلے کی صورت میں ہے، کہیں سیلاب کی صورت میں ہے۔ اگر ان آزمائشوں سے، ان مصیبتوں سے ہم نے اگر سبق حاصل کرنا ہے تو تیسرے نمبر پر ہم نے اپنے اندر حیا کو پیدا کرنا ہے، کیونکہ جب حیا چلی جائے، جب بے حیائی عام ہو جائے، جب جس معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ ملنے لگ جائے، جس قوم کے اندر بے حیائی کو عام کیا جائے، جس قوم کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کیا جائے، رب کائنات نے فرمایا ان اللہ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے، بے حیائی کا پھیلنا پسند کرتے ہیں، کن لوگوں میں؟ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار فرمائے گا اور آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ ابھی اسی ماہ کے اندر ویلنٹائن ڈے کی صورت میں ریاستی طور پر، حکومتی طور پر بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان اس بے حیائی کے کام کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے مناتا ہے،
اور اس بے حیائی کے کام کرنے میں اس کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حیا ختم ہو جائے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملکی سطح پر، ریاستی سطح پر جس طرح ہماری ایجنسیوں، ہمارے ادارے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اندرونی اور بیرونی سازشیں نہ آ جائے، اسی طرح جب ہم اپنے ملک سے بے حیائی کو ختم کرنے والے بن جائیں، جب ہم اپنی قوم سے بے حیائی کو دور کرنے والے بن جائیں، تو یہ ملک اس وقت ہمارا ترقی کرنے لگ جائے گا، اس وقت یہ زمین ہمارے لیے خزانہ ابلنے لگے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی آئے گی۔ اگر اس حالات کو دیکھ کر، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو دیکھ کر ہم اگر سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے خاندان والوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر حیا کو پیدا کرنا ہوگا، جس حیا کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر حیا ہو وہ حیا اس کے ایمان کو مزین فرما دیتی ہے۔ یہی حیا آج ہمارے نوجوان کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمیں ان مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کی طرف سے کتنی آزمائشیں ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی طوفان کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں۔ آج ہمارے سامنے ملک شام کے اندر، ترکی کے اندر زلزلہ آیا، اس زلزلے نے ہمارے لیے کیا سبق چھوڑا ہے؟ 40 سیکنڈ کی بات ہے، ہمارے جو لوگ وہاں گئے، جنہوں نے دیکھا، وہ بیان کرتے ہیں صرف 40 سیکنڈ کے اندر جو بندہ بڑی بڑے بلڈنگوں کا مالک تھا، جو 40 سیکنڈ پہلے جو بندہ بڑے بڑے پلازوں کا مالک تھا، 40 سیکنڈ پہلے جو بندہ بڑے بڑے عالیشان محلات کا مالک تھا، صرف 40 سیکنڈ کے اندر اس کی ساری زندگی کی کمائی مٹی میں مل گئی ہے۔ یہ ہے حقیقت دنیا، جس کے لیے میں اور آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں، دنیا کے اندر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے خواب ہیں، انہی کو ہمارے لیے بس انہی کے اندر مگن رہ کر اللہ کا خوف دل سے نکال لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ 40 سیکنڈ کے اندر کیا رب کائنات اس بات پر قادر ہے کہ تمہاری ساری دنیا کی کمائی 1 سیکنڈ کے اندر ختم کر دے۔ یہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، ہمارے لیے قابل عبرت ہے کہ آج ہم اپنے اندر 3 باتیں آج کے خطبے میں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا آ جائے، ہمارے دلوں کے اندر ان حالات کو دیکھتے ہوئے جب ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ دوسری بات بیان کی کہ ہم اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ تیسری بات میں نے یہ بیان کی کہ اللہ اکبر، ہمارے اندر حیا پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا